کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی ان آیات میں مال فے کے جو مستحقین ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جب کافر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور لڑائی کے بعد کافر کا مال ہاتھ لگ جائے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے، جہاں لڑنے کی نوبت نہ آئے اور کافر یوں دیکھ کر بھاگ جائے، یا کوئی اور صورت بنے، بہرحال لڑائی نہ ہو اور کافر کا مال ہاتھ لگے، اسے مال فے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مستحقین بیان کرنے کے لیے سورہ حشر کی ان آیات میں 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا طبقہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہاجرین کا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، برادری چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ بے شک آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے عملاً تو یہ کر کے دکھایا کہ گھر بھی چھوڑا، برادری بھی چھوڑی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا۔ جس طرح یہ ظاہر میں پاک ہیں، اسی طرح یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ہجرت سے ان کی جو نیت ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ مہاجرین کا ظاہر بھی پاک اور باطن بھی، بولو بھائی پاک، آواز آنی چاہیے، پاک، مہاجرین کا ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے سمجھایا کہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہ مہاجرین ہیں، اور یہ مہاجرین ہیں کون؟ بولو یا صحابہ، سارے نہیں ماننے والے۔ صحابہ، ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں نا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو وہ ذرا جواب دیں یہ کون ہے؟ صحابہ۔ اب دیکھیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھتا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اب کوئی گندی نالی کا گندا کیڑا آ کر کہے کہ یہ نبی کے دین کو بدلنے والے ہیں، انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ دشمنی کی ہے، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کر دیا، باغ فتح پہ قبضہ کر دیا، مدعے جیسی عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، نبی پر نازل ہونے والی مقدس کتاب کو معرف بنا دیا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے اس کی ٹکر قرآن سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قرآن کی بولو بھائی، قرآن جان، ہم ان کالوں کی مانیں یا رب کے قرآن کی مانیں؟ قرآن کہتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ
کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ینصرون اللہ و رسولہ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کے بتائے ہوئے موقف کے مقابلے میں اگر کوئی مذہب، کوئی عبارت، کوئی روایت، کوئی لانتی ہمیں سبق دے کہ صحابہ نے مدد نہیں کی، وہ تو چھوڑ کے بھاگنے والے تھے، میں کہتا ہوں لعنت ہے تمہارے مذہب پہ، ہم تمہارے مذہب کو نہیں قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صحابہ مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شمار، بے شمار، بے شمار، اللہ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ توجہ مجھے بات سمجھانے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ کون سے لوگ؟ للفقراء المہاجرین، جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، برادری چھوڑی۔ اصحاب محمد میں سے دو طبقے، ایک مہاجرین اور ایک انصار ہیں، اور دوسرے والذین اتبعوہم بإحسان میں داخل ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو قرآن نے کہا یہ سچے ہیں، ان میں پہلے مہاجر یعنی ایسے مہاجر جن کی ہجرت پیغمبر کے ساتھ ہوئی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ نے دوسرا طبقہ بتایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طبقہ جو ہے انصار کا ہے، تو ایک طبقہ مہاجرین کا، ایک طبقہ انصار کا۔ آگے اللہ نے تیسرا طبقہ بتایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مال فے کے جو مستحقین ہیں ان میں سے پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار کا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو مہاجرین انصار میں شامل نہیں لیکن ان کے بعد میں آنے والا ہے، لیکن پہلوں کو ماننے والا ہے، لیکن پہلوں کو ماننے والا ان ہے، کے لیے دعائیں کرنے والا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بعد میں آئیں گے لیکن پہلوں کے لیے استغفار کریں گے۔ میرا سوال ہے کہ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ استغفار خطاؤں پہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ لین دی ہے، یہ راستہ دیا ہے، یہ ضابطہ دیا ہے، یہ اصول دیا ہے۔ اگر تمہارے نظر کے سامنے مہاجرین اور انصار کی خطائیں گزر جائیں، یہ قائد ہمارا بینر کا بھائی، شہیدوں کا وارث، یہ پیارا پیارا انتظار سے ساتھیوں سے راستہ چھوڑیں، حضرت کو آنے دیں، راستہ چھوڑیں، راستہ خالی کریں۔ یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، ماؤں کا بیٹا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی، بہنوں کا بھائی، بہنوں کا بھائی، یہ پیارا پیارا، یہ گارڈ ہمارا، یہ ریپر ہمارا، پیشوا ہمارا، قائد ہمارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا قائد ہے ہمارا۔ پیارا پیارا تکبیر،
عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طبقے بیان کیے. ان میں سے پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار کا، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے لیکن مہاجرین اور انصار کو ماننے والے ہوں گے اور ان کے لیے استغفار کرنے والے ہوں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ خطاؤں پہ کیا جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے، یہ ضابطہ ملتا ہے، یہ قانون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک اصول دیا ہے. اگر بعد میں آنے والوں کے سامنے پہلوں کی کوئی خطا کا گزر ہو، کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا کام استغفار کرنا ہے، تمہارا کام استغفار کرنا ہے. اللہ نے اپنا کام بتایا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ تمہارا کام استغفار کرنا ہے اور میرا یہ کام ہے، میرا یہ وعدہ ہے، میں ان کی خطاؤں کو مٹا کر ان کو جنت میں داخل کروں گا. اور دیکھیں یہ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقے. اور مال فے کے مستحقین یہ 3 طبقے ہیں جو مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ایک طبقہ مہاجرین کا، ایک طبقہ انصار کا، اور ایک طبقہ وہ جو بعد میں آنے والا ہے. مہاجرین کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جو مہاجرین بن گئے اب کوئی مہاجر بن سکتا نہیں ہے. انصار کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اب کوئی انصار میں داخل ہو سکتا نہیں ہے. لیکن آخری طبقہ والذین جاؤوا من بعدہم، اس میں کچھ صحابہ ہیں اور قیامت تک صحابہ کے سپاہی ہیں. ان کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. اب جو کہتے ہیں نا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے پاس گئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فتح کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا. خاتون جنت نے گواہ پیش کیے لیکن صدیق اکبر نے معاذ اللہ گواہوں کو جھٹلا دیا. یہ جو کہا جاتا ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جس باغ فتح میں مہاجرین کا بھی حق ہو، انصار کا بھی حق ہو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا اس میں حق ہو. حضرت ابو بکر اکیلے کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے باغ فتح کے مسئلے کو یہی مروڑ کے ختم کر دیا اور جب کہا کہ جس میں سب کا حق ہو، ابو بکر اکیلا ہو کر کسی کو دے سکتا نہیں ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، یہ جب دن قریب آتے ہیں اور جمادی الثانی کا مہینہ جب قریب آتا ہے، ساکرین اپنی مجلسوں میں بھونکنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی خاتون جنت وہاں چلی گئی. 4 گھنٹے خاتون جنت قرآن کی آیتیں بطور دلال کے پیش کرتی رہی لیکن حکومت نے رد کر دیا. خاتون جنت نے گواہ پیش کیے، حکومت نے رد کر دیے. میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، بڑے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر! توجہ وقت انتہائی مختصر ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ صدیق اکبر کے پاس گئی ہی، بولو ہاتھ بلند کر کے بولو، خاتون جنت حضرت فاطمہ صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہو کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہیں آنی چاہیے، پریشانی کا اظہار کر رہی ہے. تو صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس نے ایک طریقہ جنازے کا پردہ بنا کے دکھا دیا اور کہا کہ حفصہ کے اندر ایسا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. تو خاتون جنت مسکرانے لگی. حضور علیہ السلام کے بعد خاتون جنت کی یہ پہلی مسکراہٹ ہے جس کا سبب
اکبر کی بیوی بنی ہے۔ بے شک حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ، میرا کفن تیار ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس کرے۔ عرض یہ کر رہا تھا جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ اپنے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر کو برداشت نہ کرتی ہو، جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ حضرت علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، ہم کیسے مان سکتے ہیں وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ بے شک بے شک خاتون جنت گئی ہی نہیں ہے، گئی ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو دو سیغے آتے ہیں نا، جاءت اور ارسلت، جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود گئی نہیں بلکہ بندہ بھیجا ہے، اور ارسلت جہاں ہے بندہ بھیجنا اس کو خود جانے سے تعبیر عرف عام میں کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ شکایت کرنے کے لیے کسی کی شکایت آپ تھانے میں کرتے ہیں، کسی کی شکایت آپ کورٹ میں کرتے ہیں، نمبردار کے پاس کرتے ہیں، تو کہیں شکایت کرنے کے لیے خود چلے جاتے ہیں اور کہیں وہاں بندہ بھیجتے ہیں۔ تو جہاں بندہ بھیجتے ہیں آخر میں جب بیان کرتے ہیں تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جی اس کے خلاف ہم تھانے میں بھی گئے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں، نمبردار کے پاس بھی گئے ہیں۔ اگر کہیں گئے نہیں ہوتے، صرف بندہ بھیجا ہوتا ہے، اس کو بھی گئے ہیں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں حضرت فاطمہ الزہرا نے بندہ بھیجا ہے اس کو مجازن جات کہا گیا ہے، تو جہاں ارسلت ہے یہ حقیقت ہے اور جہاں جات ہے یہ مجاز ہے۔ خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس گئی ہی، بولو گئی ہی، جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو ان کی ساری بکواسات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ خاتون جنت گئی ہی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بات بھی غلط ہے کہ خاتون جنت ناراض نہیں ہوئی۔ خاتون جنت ناراض نہیں ہوئی۔ تمام کی کہتے جی تمہاری کتابوں میں غضبت فاطمہ لکھا ہوا ہے، غضبت فاطمہ کہ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا اگرچہ یہ لکھا ہوا بھی ہو پھر بھی خاتون جنت ناراض نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے کہ غضبت بھی لکھا ہوا ہے کہ خاتون جنت ناراض ہو گئی، پھر بھی آپ کہتے ناراض نہیں ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو اس سیغے پہ ذرا غور کرو، غضبت فاطمہ کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، اور ایک جگہ ہے فلم تکلمہ حتی ماتت کہ آخری وقت تک حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے بات نہیں کی، اور ایک جگہ ہے حجرت ابا بکر کہ حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا، اور ایک جگہ غضبت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا رابطیت الٹی لٹک سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبارت ہمارے کتب سیاہ میں ثابت کر سکتے ہیں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کا جواب ذرا جواب سماعت کریں۔ غضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ حضرت فاطمہ خود بتا رہی ہے یا کوئی اور بتا رہا ہے؟ بولو، اگر حضرت فاطمہ خود بتاتی تو کیا ہوتا کہ میں ناراض ہو گئی، لیکن جہاں ہے غضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ جو ہے یہ حضرت فاطمہ خود بتا رہی ہے یا کوئی اور بتا رہا ہے؟ بولو، کوئی اور بتا رہا ہے نا؟ اب ذرا اس کو سمجھیے، یہ بتا کوئی اور رہا ہے اور وہ بتانے والا راوی ہے، اور ناراضگی اندر کی بات ہے، ناراضگی اندر کی بات ہے، اور قطعی بات، یقینی بات وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا مسئلہ ہو۔ دائیں بائیں والے جو بات کریں گے وہ اندازہ ہوگا، قطعی بات نہیں ہوگی، یقینی بات نہیں ہوگی، ان کا یہ اندازہ ہے، اور اندازہ اگر نبی لگائے اور غلط ہو جائے ایسا بھی ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ مثلا یہاں سے ایک حضرت اٹھے اور فوراً یوں باہر چلے گئے، تو ہم سب نے کہا کہ حضرت ناراض ہو گئے،
थोड़ी देर के बाद हजरत वापस आ गए। हमने पूछा कि हजरत आप नाराज हो गए थे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो तकाजा था, मैं बाहर चला गया। पता चला कि हमने जो बात बयान की ये अंदाजा था और उन्होंने जो बात कही ये क्या था, पक्की और यकीनी बात थी। अब जरा सुनिए, अंदाजा बुखारी शरीफ के रावी का हो ये तो दूर की बात, अंदाजा अगर नबी लगाए, सहाबी लगाए और गलत हो जाए, ऐसा भी हुआ है। बेशक बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ये दोनों जा रहे थे कश्ती में, तो हजरत खिजर ने कश्ती को नाकारा बनाया, तो हजरत मूसा ने अंदाजा लगाया कि ये कश्ती वालों को डुबोना चाहते हैं। ये अंदाजा नबी का था ना, लेकिन आगे चलकर जब हजरत खिजर ने अपने अमल की वजाहत की तो पता चला कि हजरत मूसा ने जो अंदाजा लगाया वो दुरुस्त बोलो, वो दुरुस्त नहीं था। और एक और रिवायत है जो कुतुब तवारीख के अंदर मौजूद है कि एक मर्तबा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात से किसी मामले पर यानी अलहदगी अख्तियार करके बाला खाने में बैठ के सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और सहाबा इस अलहदगी को देखकर अंदाजा लगा के रिवायतें कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। सहाबा हैं मस्जिद नबवी में बैठकर रिवायतें कर रहे हैं, एक दूसरे को बयान कर रहे हैं। इतने में हजरत फारूक आजम आ गए। हजरत उमर से उन्होंने कहा कि हजरत इमामुल अंबिया ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है। हजरत उमर चले गए, बाला खाना में जाकर पैगंबर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आका क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दी है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैंने तलाक तो नहीं दी। पता चला कि वो जो सहाबा मस्जिद नबवी में रिवायत कर रहे थे ये उनका अंदाजा था जो कि ठीक नहीं था। हजरत मूसा ने जो अंदाजा लगाया वो नबी का अंदाजा था और ठीक नहीं था। तो नबी अंदाजा लगाए और ठीक न हो, ऐसा भी हुआ है। सहाबी अंदाजा लगाए और ठीक न हो, ऐसा भी हुआ है। ये तो ना नबी है न सहाबी है, ये बुखारी शरीफ के रावी हैं। इन्होंने अपने उस्ताद और शेख से लम ततकल्लम सुन लिया, उन्होंने अंदाजा लगा दिया कि बात नहीं की तो नाराज हो गई। उन्होंने उस अंदाजे को बयान किया। गज़ीबत फातिमा ये न नबी है न सहाबी है, ये बुखारी के रावी है और उनकी बात भी कतई नहीं अंदाजा है और इनका अंदाजा ठीक है। हाँ, अगर इनको हम ठीक मानते हैं तो एतराज खातूने जन्नत पे आता है कि वो नाराज क्यों हुई, नबी का फरमान सुनकर नाराज क्यों हो गई। तो हमारे पास एक पलड़े में खातूने जन्नत है, दूसरे पलड़े में बुखारी के रावी हैं। अगर हम कहते हैं रावी ठीक है, एतराज खातूने जन्नत पे आता है। अगर हम कहते हैं नहीं खातूने जन्नत ठीक है तो रावी के अंदाजे को गलत करना पड़ता है और रावी के अंदाजे को गलत करने से उनकी सकाहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं खातूने जन्नत ठीक है, वो नाराज नहीं हुई, इन रावियों से खता हो गई और अंदाजा बयान किया जो कि कुरान के मुताबिक साबित हो गया कि इनका अंदाजा ठीक है। तो खातूने जन्नत नाराज भी, बात समझ आई कि नहीं आई? खातूने जन्नत नाराज भी नहीं हुई हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक मुझे कहने लगा कि हजरत देखिए दलील हजरत फातिमा के पास थी नहीं थी कुछ भी था, हजरत अबू बकर अगर दे देते, अगर हजरत अबू बकर बागे फलक दे देते तो ये मसला ही हल हो जाता। मैंने कहा नहीं, अगर हजरत अबू बकर बागे फदक दे देते तो पता है ये क्या कहते? ये कहते देखो जी हुजूर का फरमान है नबी की मीरास नहीं चलेगी। हजरत अबू बकर ने नबी की मुखालिफत कर दी। ला नूरसुमा तरकना फहुव सदक़तुन के अंबिया इकराम की विरासत नहीं चलती। पैगंबर ने रोका है, जो रिवायत बुखारी में भी है, अल जामिल काफी में भी है, शिया सुन्नी मुअतबर किताबों के अंदर है। अगर अबू बकर बागे फदक दे देते तो ये रिवायतें उठा उठा के दिखाते कि हजरत अबू बकर ने नबी का कहा नहीं माना।
نبی نے کہا تھا کہ وراثت نہیں چلے گی، لیکن حضرت ابو بکر نے جاری کر دی، اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض۔ مقصد شرارت ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ یہ خاتون جنت کے ہیں نہ صدیق اکبر کے ہیں، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہیں۔ میں ایک جگہ پنجاب کے کسی علاقے میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کے بعد اچانک تقریر کے بعد ایک بابا صالح آئے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اس کے کچھ اشکالات ہیں، آپ سے یہ سوال کرے گا۔ میں نے کہا بٹھاؤ اس کو، وہ آگے بیٹھا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے اور ساتھ میں ایک شرط بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے، شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے، آگے بات نہیں کرنی، ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ کوئی قرآن میں حکم تو نہیں آیا کہ کوئی مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، کوئی حضور علیہ السلام نے تو حکم نہیں دیا کہ مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ وہ بسط تھا کہ نہیں میرا شرط پہلے قبول کرو کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ بوڑھا آدمی تھا، میں نے کہا زور دے رہا ہے، بجد تھا اس پر، تو میں نے شرط کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا میں جواب ہاں یا نہ میں دوں گا، آپ سوال کریں۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں۔ تو میں چونکہ شرط قبول کر چکا تھا، میں نے کہا جی ہاں، خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا صدیق اکبر نے پھر خاتون جنت کو باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں، آگے بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نہ میں دیں گے۔ اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں نبی نے علی سے کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ میں نے کہا بس۔ میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اگر یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کے لفظ کو مٹانے سے انکار کیا، یہ نبی کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی۔ تو صدیق اکبر نے باغ فتح جو نہیں دیا یہ رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی کہ میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ بے شک، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے اصحاب اور اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ ہاتھ بلند کر کے، صحابہ۔ ہاتھ بلند کر کے، صحابہ۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟